قیام رمضان یعنی تراویح کی نماز میں کتنی رکعت ادا کرنا سنت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السنن الکبریٰ للبہقی، حدیث نمبر 4677۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جماعت کے بغیر 20 رکعت اور وتر ادا کیا کرتے تھے۔ الکامل لابن عدی، جز نمبر 1، صفحہ نمبر 391۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جماعت کے بغیر 20 رکعت اور وتر ادا کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 23 رکعت قیام رمضان مقرر کیا گیا، یعنی کہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 231۔ یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں 23 رکعت قیام کیا کرتے تھے۔ السنن الکبریٰ للبہقی، حدیث نمبر 4679۔ صائب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ رمضان کے مہینے میں 20 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ السنن الکبریٰ للبہقی، حدیث نمبر 4680۔ یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں 23 رکعت قیام کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ السنن الکبریٰ للبہقی، حدیث نمبر 4682۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رمضان میں قراء کو بلایا، یعنی کچھ قاریوں کو بلایا، ان سے بات چیت کی، پھر ان میں سے ایک آدمی کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھائے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر پڑھایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ وہ اپنے عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے تابع رکھا کرتے تھے۔ اب رمضان کی نماز یعنی کہ تراویح ایک نفل نماز ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ کون کتنی ادا کرے، جس کو جتنی محبت ہو وہ اتنی ادا کرے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف تعداد میں رکعتیں ادا کیں، جیسا کہ ہم تہجد اور وتر کے مسائل جب پڑھیں گے نماز کے مسائل کے حوالے سے تو اس میں تفصیل سے یہ ساری باتیں پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعت بھی ادا کی ہے تہجد کی نماز وتر سمیت، اور 11 رکعت بھی ادا کی ہے، 13 رکعت بھی ادا کی ہے۔ اسی طرح ہم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہم نے ابھی شروع میں پڑھی ہے کہ خاص طور پر رمضان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ آپ رمضان میں جماعت کے بغیر 20 رکعت اور وتر ادا کیا کرتے تھے۔ تو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں ایک جماعت کا قیام شروع کیا کہ تراویح کے لیے باقاعدہ ایک جماعت ہو، تو انہوں نے اسی تعداد کو مقرر فرمایا کہ جو زیادہ سے زیادہ تعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی، انہوں نے اسی کے مطابق 20 رکعت تراویح کا سلسلہ شروع کیا۔ اور خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم روایت پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے زمانے میں حفاظ کے ذمہ لگایا کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھائیں اور وتر پھر وہ خود پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت کے عدد کے ساتھ کتنی محبت رکھتے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے سے لے کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی اختلاف صحابہ میں نہیں ہوا۔ ہاں البتہ جو اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے تھے ان کی اپنی مرضی تھی، وہ لمبا قیام کرتے تھے، چاہے 11 پڑھ لیں، چاہے 13 پڑھ لیں، چاہے جتنی پڑھ لیں۔
تو ہر تعداد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت ہے، جیسا کہ اس سال مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں فیصلہ کیا گیا کہ وہاں پر 10 تراویح اور 3 وتر ادا کیے جائیں گے، 13 رکعت ادا کی جا رہی ہے، تو گنجائش ہے اس کی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ